کہ 27ویں ترمیم کی جو بات ہو رہی ہے اس میں 27ویں ترمیم میں میں صرف معیشت کے حصے تک جو ہے محدود رہوں گا، اور وہ ہے NFC، جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ شاید NFC میں جو ہے صوبوں کی جو پروٹیکشن ہے اس کو ختم کیا جائے گا۔ تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی چیز پہ ڈیبیٹ بری چیز نہیں ہے۔ اگر حکومت کے پاس ویلڈ پوائنٹس ہیں اور اس میں ڈیبیٹ ہے اور ملک کے لیے بہتر ہے تو اس پہ ڈیبیٹ کی جائے، بات کی جائے، نقطہ نظر لیا جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بندے جو ہے نا اہل کرا کے اپنے توت ہٹ کرا کے جو ہے جو دل چاہے پورا کروا لیں۔ تو میں ایک آپ کے سامنے سب سے پہلے ایک پکچر رکھنا چاہتا ہوں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جی سارا کچھ صوبے لے جاتے ہیں اور وفاق کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے، اور اس میں جو ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ 57.5% جو ہے جو حکومت ٹیکس جمع کرتی ہے وہ صوبوں کے پاس جاتا ہے، اور 42.5% تو نہیں، 41.5% جو ہے کیونکہ 1% وار اینڈ ٹیرر کا ہے وہ وفاق کے پاس جاتا ہے۔ تو وفاق اس کا رونا روتی ہے کہ جی ہمارے پاس پیسے کم ہوتے ہیں، قرض بھی ہم نے اتارنا ہے، سارا کچھ ہم نے اتارنا ہے۔ تو آج میں کچھ سوالات وفاق کے لیے اور سب کے لیے چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں کہ اس ترمیم سے پہلے اس ڈسکشن میں کیا چیزیں اہم ہیں۔ زیادہ دور نہ جائیں، اس سال کا بجٹ جو ہے حکومت کی ٹیکس محصولات حکومت نے رکھے ہوئے 14,131 ارب روپے ٹارگٹ، 14,131 ارب۔ پھر جو یہ اس میں سے 57.5% صوبوں کو جاتا ہے اور 42.5% حکومت کو جاتا ہے۔ پھر ایک بہت بڑی رقم ہے جس کو پورا کا پورا 100% وفاق اپنے پاس رکھتی ہے، وہ ہے نان ٹیکس ریونیو۔ اس میں ہے 5,147 ارب روپے۔ تو وفاق کی جو اس سال کی آمدنی جو انہوں نے تخمینہ لگایا ہے، جو کبھی بھی آمدنی پوری نہیں ہوتی لیکن تخمینہ ان کا ہے 19,278 ارب روپے اس سال ان کی آمدنی ہے۔ اس میں صوبوں کو انہوں نے جو ہے 8,200 ارب دینے، تو وفاق کے پاس 11,072 ارب روپے بچیں گے۔ تو جو وفاق یہ کہتی ہے کہ ہمیں 41.5% ملتا ہے، اس میں سراسر جسے کہتے ہیں انٹلیکچولی ڈس آنیسٹی ہے۔ یہ 5,147 ارب جو نان ٹیکس ریونیو کے ہیں وہ بھی وفاق کے پاس جاتے ہیں۔ اب وفاق کا خرچہ کتنا ہے؟ وفاق کا خرچہ ہے اس سال 17,593 ارب روپے۔ اس 17,593 ارب میں اصولی طور پہ تو ترقیاتی اخراجات 20% ہونے چاہیے تھے، 20 نہیں تو چلے 15% ہونے چاہیے تھے، 15 نہیں تو 10% ہونے چاہیے۔ ترقیاتی اخراجات جو ہیں ان کے 1,000 ارب ہیں، جس کی کل خبر آئی ہے کہ وہ بھی 700 ارب کر دیے جائیں گے کیونکہ وفاق کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو اندازہ لگائیں کہ جو دعوے کرے جا رہے ہیں کہ ہماری معیشت بڑی زبردست ہو گئی ہے، سمت صحیح ہو گئی ہے، 17,600 ارب میں سے 1,000 ارب روپے اگر وہ بھی احسان ہوگا ان کا ترقیاتی اخراجات میں خرچ کیے، تو پیسے کدھر جا رہے ہیں؟ پیسے جناب جا رہے ہیں سود کی ادائیگی میں، 8,207 ارب روپے۔ یہ شرح سود 22% سے 11% آنے کے بعد یہ 8,200 پہ آئے ہیں۔ پچھلے سال جب 20% سود تھا تو 8,900 ارب، یعنی کہ آدھا سود ہو گیا شرح سود، لیکن سود کی ادائیگی جو ہے وہی 8,200 ارب۔ یہ صوبوں کو، تمام صوبوں کو ملا کے اتنی رقم دی جاتی ہے جتنی آپ سود میں ادا کریں گے۔ پھر ڈیفنس، جو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ پاکستان ڈیفنس میں اخراجات کم دے رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی سود ہے۔ 2,550 ارب روپے سر ڈیفنس میں۔ پھر اس کے بعد ایک اور ہے پینشن۔ اگر آپ دیکھیں چاروں صوبوں کو اور وفاق کو، تو سب سے کم ملازمین کس کے پاس ہے؟ وفاق کے پاس ہے۔ لیکن جو وفاق کا پینشن کا اس سال کا بل ہے وہ 1,055 ارب روپے، 1,055 ارب۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ وفاق کے امپلائیز اور سیکیورٹی فورسز کی پینشن بھی الگ ہو گئی ہوئی ہے، تو یہ ڈیفنس کا ایک ایکسپینڈیچر وفاق میں۔ اب اس کے علاوہ وفاق جو ہے 1,928 ارب روپے کی گرانٹس بھی دے رہا ہے۔ بھائی آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ گرانٹیں کیوں بانٹ رہے ہیں؟ آپ کا کیا کام ہے؟ آپ گرانٹس کو کنٹرول کریں۔ سبسڈی کی مد میں 1,186 ارب روپے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اپنی حکومت، یہ سول گورنمنٹ چلانے کے لیے ان کو 971 ارب روپے چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتا دیا، اور ایمرجنسی کے لیے بھی انہوں نے 390 ارب رکھے ہوئے۔ وہ ایمرجنسی یہی ہوتی ہے اینڈ میں ایم این ایس کو ڈیولپمنٹ فنڈ ادھر ادھر جو ہے، ہاں 389 بلین۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ کل ملا کے ان کا خرچہ بنتا ہے 17,500
73 अरब रुपए, 11,000 एक सूबों को देने के बाद इनके 11,072 अरब बच जाते हैं और खर्चा 17,000 अरब, यानी 6,000 अरब रुपए का इनका खसारा है। अब मुझे एक बात ये बताएं कि ये इतनी बड़ी आमदनी अपनी 11,000 अरब, आज आप कहते हैं कि जी हम सूबों का शेयर काटना चाहते हैं क्योंकि हमारे खर्चे ज़्यादा हैं। आपका तो पेट भरना ही नहीं है, आपकी एक गलत पॉलिसी जो है मुल्क के लिए जो जहर कातिल बन जाती है। मैं मिसाल आपको दे देता हूँ कि 2015 में जो IPP की पॉलिसी लाई गई थी, चाइनीज़ IPP जो लगे, और उसमें किसी का बाहर का कसूर नहीं है, मैं अभी वापस से बोलूँगा कसूर हमारा है। हमने जिस तरह का एग्रीमेंट किया उसमें हम 5,100 अरब रुपए की अदायगी कर चुके हैं, सिर्फ उसमें एक फैसला गलत। अब वफाक ऐसी गलतियां अगर बार बार करता रहे तो क्या मतलब है कि वफाक फिर हर दफ़ा आएगा कि जी अब सूबों का हम इस साल हमने 57.5 किया था, अब हम 55 कर रहे हैं, अब हम 50 कर रहे हैं। तो ये तो वफाक मुझे एक बात बता दें कि उसका फेलियर जो है वो अवाम पे क्यों आए, सूबों पे क्यों आए। दूसरी चीज़ आपके सामने है, मैंने एक IPP की बात की, LNG का कितना ढोल पीटा जाता था, पाकिस्तान में सस्ती तरीन LNG आ गई, ये आ गई, वो आ गई। कल की खबर है 21 जहाज़ ENI जो इटली की शायद एक कंपनी है, उनके साथ मुअत्तल कर दिए इन्होंने 21 जहाज़ के, जी हमारे पास गैस की ख़रीदारी नहीं है, आप मेहरबानी करें अगले 2 साल जो है इसको आप ख़त्म कर दें। फिर कतर के पास वज़ीर आज़म साहब फिर जा रहे हैं माशाल्लाह, कल के परसों आज़रबाईजान, तो कतर के पास जो है वो जा रहे हैं कि 24 जहाज़ वो भी मुअत्तल कर दें। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि मईशत का जो हाल कर दिया गया है वो जो है 24 जहाज़, यानी 21 और 24 45 जहाज़ LNG के आप कह रहे हैं वापस कर दें। अब LNG के जो जहाज़ वापस हो रहे हैं इसकी शर्त पता है आपको क्या है? उसकी शर्त ये है कि आप ये हमें ना भेजें, इसको आलमी मार्केट में फ़रोख्त कर दें, जो हमारा आपका रेट तय हुआ है उसका जितना नुकसान है हम आपको भरेंगे। यानी कि फ़र्ज़ करें कि हमने जो $13.39 के हिसाब से जो लिया है, अगर आलमी मार्केट इस वक्त $10 की है तो $3 का आप बगैर गैस इधर आए वो उसका नुकसान भी हम भरेंगे। अगर आप ऐसे मुआहदे करते रहेंगे तो भाई आपका ज़िंदगी भर इंशाल्लाह ताला पेट नहीं भरेगा। तो ये जो 27वीं तरमीम में, या तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शोशा छोड़ा गया है, क्योंकि NFC 11वां NFC का इजलास जो है वो अगस्त में बुलाया गया था। अगस्त में बुलाया गया, बाद सूबों की रिक्वेस्ट आई कि जी सैलाब की पोजीशन है तो इसको जो है आगे कर दें। हम चीखें मार रहे हैं गला फाड़ फाड़ के कि जी आप करें, इसको करें, इसको करें। अब वो जो है अभी पिछले हफ्ते कहा गया कि 10 नवंबर को हम कर देते हैं, तो पता लगा कि जी 10 नवंबर को भी किसी ने कहा कि हमारे पास अभी टाइम नहीं है। अभी वर्बली 18 नवंबर की एक तारीख है जिस पे कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एक तरफ NFC का इजलास है जिसको आपने 11वां बना दिया गया है, और एक तरफ आप ये तरमीम की बात कर रहे हैं। तो ये मतलब दिस इज़ वेरी बैड सिग्नल्स, ये जो है इससे गुजारा नहीं होगा। फिर दूसरी बात आपको मैंने बताया, पिछले 4 सालों में पाकिस्तान ने 35,000 अरब रुपए कर्ज लिया। अब 35,000 अरब रुपए में कर्ज लेकर उसमें से तरक्याती अखराजात में 4,000 अरब भी नहीं लगाए गए। 31,000 अरब जो है यही वाले जो सूद की अदायगी, फलां की अदायगी, हम यानी कि कर्ज ले रहे हैं सूद उतारने के लिए। अब ये तो आप कर्ज और बढ़ा लेंगे मुस्तकबिल में, तो इसका क्या मतलब है? तो मुआवजा किसका होना चाहिए? सूबों का आप कर्ज की बात करें ना, मैं अपने सूबे की बात करता हूँ, हमारा 78 साल में 775 अरब रुपए कर्ज है, और इस साल ये जो है इस 775 अरब, और सिर्फ जब से 18 महीने से मैं आया हूँ हमने 300 अरब रुपए अपनी बचत कर ली है अलग से। अगर मैं उससे माइनस कर लूँ तो मैं यानी कि अपने जो पूरे 78 साल में हमने कर्ज लिए, सिर्फ 1.5 साल में हम उसका 40% जो है ना हमने उसको साइड पे जमा भी कर लिया। जब ये खैबर पख्तूनख्वा जैसा छोटा सूबा ये काम कर सकता है तो वफाकी हुकूमत क्यों नहीं कर पा रही? वफाकी हुकूमत का आज जो कर्ज है वो 78,000 अरब है, और अगर इसमें लाइबिलिटीज़ मिला लें तो 94,000 अरब हो जाता है। अभी मैं ये SPDI ने जो है डेट पे वो रखी हुई थी, वहाँ पे डिस्कशन हो रहा था कि ये जो वफाकी हुकूमत का जो कर्जा है ये भी सही नहीं दिखाया जा रहा, और बहुत से कर्जे छुपाए जा रहे हैं, तो पाकिस्तान का कर्जा भी बहुत ज़्यादा है।
اب بات ہوتی ہے ہماری، ایک ہم کہتے ہیں جی پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. آپ کو میں ایک فگر بتا دیتا ہوں کہ جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے نوٹ کیا ہے. پاکستان میں یہ جو پچھلے 3 مہینے یعنی کہ جولائی سے ستمبر میں ایف ڈی آئی ہے $447 ملین. کتنی آئی ہے؟ $447 ملین. اور جو پروفٹ باہر گیا ہے اسی 3 ماہ میں وہ $751 ملین گیا ہے. یعنی کہ آپ کے ملک میں جتنی بھی سرمایہ کاری جس کو ہم بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ جی ویسے تو آتی نہیں ہے ہمارے ملک میں سرمایہ کاری تو رکی گئی ہے، ایسی بری نظر لگی ہے کہ مطلب سرمایہ کاری کا تو تختہ ہی نکل گیا ہے. لیکن جو ہم جس کنڈیشن میں یا جن شرائط میں لاتے ہیں اور ہم ان کو کہتے ہیں آپ کو ٹیکس بھی معاف، آپ اپنی قیمتیں بھی لگائیں، آپ کی جتنی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس سے دگنا آپ کا جو ہے پروفٹ اینڈ ڈیویڈنڈ ریپیٹریشن جو ہے پاکستان کا باہر جو ہے جا رہا ہے. پھر اس کے بعد روزانہ ہم اٹھ رہے ہیں، ایک نئی خبر آ رہی ہے. پروکٹر اینڈ گیمبل سے شروع ہوئی بات کہ جی پروکٹر اینڈ گیمبل چلا گیا. پھر ابھی ایک ہفتے پہلے ہم نے ایکزو نوبل کی سنا کہ ایکزو نوبل پاکستان چھوڑ کے جا رہا ہے. اب آج یہ آ رہا تھا جس پہ ہم بڑی باتیں کر رہے تھے، یہ التھانی گروپ جو ہے قطر والا، وہ بھی آج وہ کہہ رہا ہے کہ جی $2 ارب کی وہ بھی اپنی سرمایہ کاری جو اس نے پاور پلانٹ میں لگائی ہے وہ اس کو چھوڑ کے جا رہا ہے. کل کی خبر ہے کہ آپ وہ دیکھ لیں کہ آپ کا تجارتی خسارہ جو ہے وہ آپ کی برآمدات وہیں پہ $2.8 ارب اور آپ کی درآمدات جو ہے $6 ارب پہ چلی گئی ہے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ جو ہمارے جو کل 7 وزیر بیٹھے تھے وہ کیا بتانے کے لیے بیٹھے تھے. کوئی ان کے پاس، انہوں نے کہا، ایک میں نے بات سنی تھی اٹھتے اٹھتے کہ جی دیکھیں IMF کا جو ہے اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہونا جو ہے وہ نشاندہی کر رہا ہے کہ جی ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں. IMF آپ ساروں کو پتہ ہوگا کہ 5 اکتوبر کا جا چکا ہے، اسٹاف لیول ایگریمنٹ بالکل اعلان ہوا ہے. آج 3 ہفتے ہو گئے یا چوتھا، بلکہ اب تو 4 ہفتے ہو گئے، ٹھیک ہے نا، 14 ابھی تک جو ہے بورڈ کی میٹنگ کی اناؤنسمنٹ نہیں آ رہی. وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ دسمبر تک شاید ہماری قسط جاری ہو جائے گی. واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ یہاں پہ بہت سارے اس کمرے میں لوگ بیٹھے ہوئے، ان کو پتہ ہے کہ ایک رپورٹ جو ہے انہوں نے جو کرپشن والی تھی، اس کا نام میں بھول گیا ایک دم، وہ شائع کرنی تھی جو IMF نے ڈرافٹ دیا تھا، اس کو شائع نہیں کیا جا رہا. اور چند ایک اور چیزیں ہیں، وہ ڈیٹا بھی دیکھ رہے تھے کہ IMF کی قسط بھی ابھی تک رکی ہوئی ہے. پھر آپ اگلی چیز پہ آ جائیں، ٹیکس ٹارگٹ. 300 ارب روپے سے آپ کا ٹیکس جو ہے محصولات کم ہوئی ہیں. اب اس کو کور کیسے کیا جا رہا ہے کہ جی سوشل میڈیا میں بتایا جا رہے ہیں کہ فلاں انفلوئنسر جو ہیں وہ 14 ٹرپ مار کر آئی تھی تو وہ جو ہے انہوں نے جو ہے نا اپنی آمدنی 50 لاکھ دکھائی، 1 کروڑ دکھائی. اور بھائی آپ نے 300 ارب روپے جمع کرنے ہیں، آپ جو ہے ایک انفلوئنسر کے 14 مطلب ٹرپ بتا رہے ہیں. مطلب آپ سوچیں کہ ہیلے بہانے ہم کیسے کیسے نکالے جا رہے ہیں بار بار. پھر یہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس میں جو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا، شرح سود. اب اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ جی شرح سود جو ہے 11% ہے. مہنگائی جو ہے آپ کی 6.2% ہو گئی ہے. مہنگائی میں اگر آپ آئٹم دیکھیں تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ یہ مہنگائی 6.2% ہے یا کچھ اور ہے. چینی کی قیمت خود جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ 1 سال میں 42% بڑھی ہے. ٹماٹر کی قیمت یہ بتا رہے ہیں 31% بڑھی ہے. آٹے کی قیمت 19% بڑھی ہے. پیاز کی قیمت 20% بڑھی ہے. بیف کی قیمت 13% بڑھی ہے. گھی کی قیمت 12% بڑھی ہے. گیس کی قیمت 30% بڑھی ہے. یہ پچھلے جمعے کے سینسٹیو پرائس. سینڈل عورتوں کی 55% بڑھی ہے. اس پہ تو کم از کم رحم کر لیتے، ان کو تو تھوڑا سا ریلیف دے دیتے. سب سے زیادہ جو قیمتیں عورتوں کی سینڈل کی 55% بڑھی ہیں. تو مہنگائی جو ہے یہ کہتے ہیں 6.2% ہے. اسٹیٹ بینک اس کو 11% پہ لے کے بیٹھ گیا ہے. اسٹیٹ بینک اس کو نیچے نہیں کرتا. پھر آپ عالمی ادارے آپ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے عالمی اداروں نے سب نے آپ کی گروتھ ڈاؤن گریڈ کر دی. 2.7 سے 3% کے درمیان آپ کی گروتھ ڈاؤن گریڈ کر دی ہے. اور ورلڈ بینک نے تو مطلب اس دفعہ جسے کہتے ہیں وہ مذاق میں دوستوں میں کہتے ہیں انت مچا دی ہے.
تو ورلڈ بینک نے تو انت مچا دی ہے کہ پاکستان، اس نے ٹائٹل لیا ہے کہ پاکستان اتنا گرو نہیں کر رہا کہ وہ جو ہے اپنی لیبر فورس کو وہ جو ہے وہ کر سکے، ایڈجسٹ کر سکے۔ 18 لاکھ سے زیادہ ہر سال نئی لیبر فورس میں لوگ ایڈ ہو رہے ہیں۔ اس پہ اب وزیر اعظم صاحب نے ایک پھر کمیٹی بنا دی، اور وہ اب 8 کوئی کمیٹیاں انہوں نے بنا دی ہیں جو ان کو مشورہ دیں گی کہ جی ٹیکس کتنا کم کیا جائے۔ ٹیکس کی شرح بھی بتائی جا رہی ہے کہ 29% سے 25% کر دیں گے، 45% سے 25% کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن IMF سے اجازت لیں گے۔ بھائی آپ کو IMF نے کہاں سے اجازت دینی ہے؟ ایک طرف آپ IMF کو کہہ رہے ہو، اس میں آپ نے کہا کہ 1100 ارب روپے اگر ہم یہ ٹیکس کم کرتے ہیں تو ہمارے کم ہو جائیں گے۔ ایک طرف آپ IMF کو ابھی بول یہ رہے ہو جو کل کی پریس کانفرنس میں کہ جی وہ جو 200-300 ارب روپے شارٹ فال ہے وہ ہم آگے جا کے کور کر لیں گے۔ تو اپنے آپ کو ہی ہم دھوکے پہ دھوکہ دیے جا رہے ہیں، اور ہم جو ہے بالکل جسے کہتے ہیں کہ اپنی جسے کہتے